ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ویری ریناؤنڈ مفتی محمد نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے کافی ڈسکشن ہو چکی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ پردہ کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ہم صرف پردہ سمجھتے ہیں کہ بس سر ڈھانپ لیا، منہ چھپا لیا، بس اس کے علاوہ کوئی صرف عورتوں کے لیے رکھا گیا. اب آپ بتائیں. نحمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے، جو آپ نے کہا یہ تو چھپنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے. جی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کی ہے وہ خطاب نبی علیہ السلام پر. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے کہیے، یعنی پہلی بات اپنے گھر سے شروع کریں، پھر اس کے بعد اپنی بیٹیوں سے کہیں، اور پھر مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ بڑی چادر لے لیں. تو بڑی چادر لینے کا مطلب کیا ہے کہ تاکہ تمیز ہو سکے کہ یہ عورت آزاد عورت ہے، باندھی نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں ایک تصور ہوتا تھا کہ کچھ کام کرنے والی خواتین تھی جو باندیاں ہوتی تھی، ان کے احکام اسلام میں بھی الگ ہیں، اور اسی طریقے سے پھر کچھ آزاد عورتیں. آزاد عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو گھریلو عورتیں ہیں تو ان کے احکام پھر الگ ہیں. تو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان سے کہیے کہ وہ سر پر چادر لیں اس طریقے سے تاکہ ان کی ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ ان کی پہچان ہو جائے اور تاکہ ان کو کوئی ایذا نہ دے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دیا گیا تصور. اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں، نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کی عزت و عظمت و حرمت کو بیان کیا ہے. تو بنیادی طور پر اسلام جو ہے نا وہ صرف پردے کے ارد گرد نہیں گھومتا. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ داخل ہو جائیں پورے کے پورے اسلام میں. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پردے کے بارے میں تو شدت اختیار کریں اور پھر با پردہ خاتون جو کرتی پھرے، با پردہ مرد جو کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ یہ جو عبایا یا یہ جو برقع ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اس بات کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے. یہ ہٹلر نے کوئی اچھی چیز کوئی بھی دے تو اڈولف ہٹلر جو تھا اس نے یہ برقع دیا تھا. اسلام کا تصور یہ ہے کہ ایک ایسی چادر ہو جس چادر میں عورت کا جب وہ راستے میں چلے تو وہ اس طریقے سے اس کا گھونگھٹ بھی نکالے تاکہ وہ راستہ بھی دیکھ سکے. اور جو چیزیں ظاہر رکھنے کی ہیں جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، تو یہ ظاہر رکھنے میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے. تو یہ اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پردے کے نام پر بے پردگی نہیں کرنی. یہ جو پردے کے نام پر بے پردگی معاشرے میں آ گئی ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا. یعنی ابھی میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، آپ کو حیرت ہوگی کہ 3-4 دن پہلے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا. ایک با پردہ خاتون گھر میں گئی، لوگ اس کی جو ہے وہ عزت اور اکرام کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کا نام لے کر 10-12 لاکھ روپے مختلف گھروں سے اس نے جمع کر لیے. پھر اس کو پولیس میں بھی پکڑوا دیا گیا. یہ اپنا ہمارے بورڈ بیسن تھانے کی بات ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس پردے کا استعمال کیسے کیا. تو یہ چیزیں اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اسلام کو ہم نے پورا کا پورا پیش نظر رکھنا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے وہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے قول و فعل سے، ہمارے کردار سے، مرد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اس کی نگاہیں اوپر نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ دیکھیے، ایک ہے کسی عورت کو دیکھنا، تو ایک کس طرح کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کی نیت میں برائی ہے تو وہ تو آپ اپنی بہن کو بھی برائی سے دیکھیں گے تو برائی ہے. تو اس لیے ایک تو ہم نے اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا. اولاً آپ کی نیت اور سوچ جب پاکیزہ ہوگی نا تو معاشرے میں، جب میں یہاں ایک حدیث سنا کے پھر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، دیگر جو حضرات ہیں وہ بھی گفتگو کریں. یقیناً نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سے کہا میں اسلام قبول کروں گا، سارے کام کروں گا، لیکن آپ جن کاموں سے منع کرتے ہیں نا ان سے رکوں گا، ایک کام کی اجازت چاہوں گا. اور وہ ایک کام کیا؟ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اب صحابہ کے ہاتھ تلواروں تک چلے گئے. اب آپ ذرا سوچئے کہ بارگاہ رسالت ہے، اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو بے ادبی کی. حضور نے فرمایا سوال مجھ سے کیا، جواب میں دوں گا، اعلیٰ مکانے کا، تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. حضور نے پوچھا ٹھیک ہے اسلام قبول کرو، تم یہ کام کرو گے، بتاؤ کرو گے کس سے؟ اپنی ماں سے. اس نے کہا دنیا کا کوئی بدبخت تصور نہیں کر سکتا. بہن سے، خالہ سے، پھوپھی سے، بیٹی سے، بھتیجی سے. یعنی یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ ان کے حوالے سے تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دیگر مذاہب میں اور اسلام میں تو بالکل نہیں ہے.
تو وہ ہر رشتے کے جواب میں کہتا رہا یا رسول اللہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو حضور نے فرمایا جب اسلام قبول کر کے معاشرے میں جاؤ گے نا, نگاہ اٹھا کے کسی عورت کو دیکھو گے, وہ کسی نہ کسی رشتے سے تمہاری ماں لگتی ہوگی, بہن لگتی ہوگی, پھپھی لگتی ہوگی, خالہ لگتی ہوگی. حضور یہ الفاظ کہہ رہے تھے, ان کا اثر یہ تھا کہ وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو رہا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں اس شخص کا انتقال ہوا, صحابہ کہتے ہیں پھر اس نے کبھی نگاہ اٹھا کے غیر محرم کو نہیں دیکھا, کہ یعنی وہ نیچے چلتے جاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ یہ کہیں گر جائیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. دیکھیے عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا یہ منع نہیں ہے. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ مردوں کے سوالات کے جواب دیا کرتی تھی, لیکن ایک پردے میں رہ کر, ایک طریقے میں رہ کر اگر ہم اس نظام کو قائم کریں گے, اور پھر میں وہی بات کروں گا ادخلوا فی السلم کافہ, صرف پردے کی حد تک شدت پسند نہیں بننا, ہم نے اپنی پوری حیات کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں. جی اچھا, ایک چیز جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر جیسے سمجھے کہ میں ایک رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, یا میں نے بہت دفعہ رمضان ٹرانسمیشنز کیے, اور اب ہمارے بہت سے ایکٹرز ہیں, فیلو ایکٹرز ہیں جو کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو بیٹھ کے کہیں پہ یہ بات سمجھا رہی ہوں, میں نے اگر کوئی بات سنی, میں آپ لوگوں سے سن کے گئی اور میں نے کہیں محفل میں بیٹھ کے کہا, تو کہیں گے تم کیا بات کری ہو, تم لوگ تو ٹی وی پہ آتے ہو, تم لوگ تو فیشن اتنے کرتے ہو. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک رمضان ٹرانسمیشن کری تھی ایک چینل پہ, تو میں روز اپنا سپارہ لے کے آتی تھی ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے. تو جو وہ گارڈ بیٹھتی تھیں, خاتون تھیں وہ گارڈ وہاں بیٹھتی تھیں, اور وہ مجھے کہتی ہیں سپارہ کیوں لے کے آتی ہو؟ تو میں نے کہا پڑھنے کے لیے. پڑھتی ہو؟ نماز بھی پڑھتی ہو؟ تو مطلب یہ ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا, یہ ان کی ایک پرسیپشن ہے کہ شاید لوگ نماز نہیں پڑھتے, یا کوئی فیشن کرتا ہے, وہ ٹی وی پہ آتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے جگہوں پر ایسا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کوئی اچھی بات کر دی کہ بھئی ایسے کر لو ایسے کر لو, تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ دین سکھانے کے لیے آ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے, کیا دین سکھانے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ جی یہ ضروری ہے کہ کسی کے نام کے آگے عالم یا عالمہ لگا ہو تو وہی دین سکھا سکتے ہیں, یا دین کی بات صرف وہی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہر شخص اپنے اپنے حساب سے گناہگار ہے. جی چاہے وہ عالم عالمہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی بھی گناہوں سے مبرہ تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں. بالکل انسان غلطی کا پتلا ہے. بالکل لیکن اس کا اٹائر, اس سے آپ جج کرتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ کتنا گناہگار ہے نہیں پتا. اسی طرح سے اگر کوئی پردہ نہیں کرتا ہے یا کسی کی داڑھی نہیں ہے, اس سے آپ اس کے ایمان کا اور اسلام کا کو جج نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا باپردہ ہے یا خدا کے نزدیک. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا, تو ہم کسی کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں عائشہ, یہ تو آپ لوگ اتنے مطلب آپ سے سن رہی ہوں, ان سب سے سن رہی ہوں, مفتی صاحب بتا رہے ہیں, آپ بتا رہی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ برہان بتا رہے ہیں, لیکن چلیں آپ لوگ تو تینوں اسلامک اسکالرز بھی ہیں, لیکن کچھ ہمارے ایسے, پلیز گستاخی معاف, کہ ایسے آئی ایم ریئلی سوری, کچھ ایسے عالمہ ہیں, کچھ ایسے مفتی ہیں کہ وہ اتنا ڈراتے ہیں آپ کو, ہر چیز سے ڈرا دیتے ہیں. مطلب اگر کوئی طلاق کا معاملہ ہے, کچھ ہے, ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, پتہ نہیں زندگی